أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے انہ کان صدیقا نبیا بلا شبہ وہ بہت سچے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین عرب جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور بتوں کی عبادت میں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، ان کو یہ بتائیے کہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے سخت مخالف تھے اور اس وجہ سے انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آگ میں جانا پڑا اور بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن انہوں نے بت پرستی کے معاملے پر کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ تو تم کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو کہ جو دن رات لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو؟ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، صرف 3 باتیں ایسی کہیں پوری زندگی میں جو مشتبہ تھیں، جھوٹ وہ بھی نہیں تھیں لیکن دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ایک تو وہ جب قوم نے کہا کہ آؤ میلے پر چلیں تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور دوسری وہ بات کہ جب آپ نے بتوں کو توڑا تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا یہ تمہارا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اس کو کچھ پتہ ہو۔ اور تیسرا اس موقع پر جب آپ سیدہ سارہ کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا اور وہ ہر نو بیاہتا دلہن کو اپنے پاس زبردستی بلا لیتا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو بھی اس نے گرفتار کر کے اپنے پاس بلوا لیا۔ تو اس وقت کہا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بہن ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کوئی مشتبہ بات نہیں کی، اور یہ 3 باتیں بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر کہیں۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ حق بات جس کے دل میں فوراً اتر جائے اور وہ اس بات کی تصدیق کرے۔ اور چونکہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، اس لیے ساتھ وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تو تھے لیکن ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع، اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتی نہیں ہے، ولا يبصر،
اور نہ دیکھتی ہے ولا یغنی عنک شیئا اور نہ آپ کے کسی کام آتی ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو بڑی محبت سے اور پیار سے یا ابت دراصل ایک پیار کا کلمہ ہے، جیسے ہم باپ کو ابو جان کہہ لیتے ہیں، اور اصل میں یہ یا ابی تھا جس کی یا حذف کر کے اس کی جگہ تا لگائی گئی، اور پھر با کا کسرہ جو تھا وہ تا پر آ گیا، تو یہ یا ابت ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اے ابا جان، جو سن سکتے ہیں اور جو دیکھ سکتے ہیں انبیاء اور اولیاء اور صلحاء، ان کی عبادت تو جائز نہیں، تو جو نہیں سن سکتے اور نہیں دیکھ سکتے اور نہ کسی کام آ سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ آپ نے عقلی دلائل کے ساتھ اور نقلی دلائل کے ساتھ، یعنی ان کی عقل کو بھی جھنجھوڑا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے بھی ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بلا شبہ میرے پاس آیا ہے کچھ ایسا علم، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ فرمایا اے ابا جان، میرے پاس کچھ ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ ہیں، لیکن چونکہ آپ اس علم سے محروم ہیں جو میرے پاس ہے، اس لیے آپ کو میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے باپ بیٹا ایک سفر پر روانہ ہوں اور بیٹے کو راستہ معلوم ہو اور باپ کو معلوم نہ ہو، تو بیٹا یہ کہے کہ ابا جان مجھے راستہ معلوم ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیے، آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو فرمایا مجھے وہ بات معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، تو آپ میرے پیچھے چلیں گے تو آپ کو میں صراطاً سویہ، ایک ایسے راستے کی طرف لے جاؤں گا جو بہت ہموار اور سیدھا اور برابر راستہ ہے، یعنی اس میں نہ تو کسی ایسے کی عبادت ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہ ہو، اور نہ وہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں اس کی عبادت بھی نہ کی جائے جو واقعی عبادت کا مستحق ہے۔ یعنی میں آپ کو ایسا راستہ دکھاؤں گا جس میں اللہ کی عبادت تو ہوگی لیکن بتوں کی اور دیگر اشیاء کی عبادت نہیں ہوگی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، کان للرحمن عصیا، ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا کہنا ماننا گویا کہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا کہنا مانا جائے تو یہ شیطان کی عبادت ہے، اور اللہ پاک نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا عہد الست میں کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور صرف میری ہی عبادت کرو گے۔ تو فرمایا کہ رحمان جو شیطان کے ساتھ بھی شفقت کرنے والا اور اس کے ساتھ بھی نرمی کرنے والا ہے، شیطان کی دعا بھی اس نے قبول کر لی اور اس کو اتنی لمبی زندگی دے دی کہ قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ ایسے رحمان اللہ کے ساتھ بھی اس نے سخت نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ یا ابتی، اے میرے بجان، انی اخاف، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ لگے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے ہی دوست بن جائیں۔ اس جملے میں بھی بڑا ادب اور بڑی نرمی ظاہر ہو رہی ہے کہ اے ابا جان، یہ نہیں کہا کہ آپ پر عذاب آ جائے گا، بلکہ کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب آپ کو آ لگے یا آپ پر آ پڑے اور پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں شیطان ہی کے ساتھی بن جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم۔ فرمایا ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی انبیاء کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے برے کام ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، تو آج قیامت کے دن شیطان ہی ان کا دوست ہوگا اور شیطان ہی ان کا ساتھی ہوگا، جہاں شیطان جائے گا وہیں وہ جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی، کہنے لگا کہ کیا تو میرے خداؤں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھے ایک لمبی مدت تک چھوڑ دے۔ اس نے اتنی محبت کے جواب میں، پھولوں کے جواب میں پتھر برسائے اور انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے بہت بد اخلاقی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سب سے آخر میں لیا، اور اراغبن اس کو سب سے پہلے لے آیا، حالانکہ یہ خبر ہے اور اس کو انتا کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اتنی نفرت دکھائی کہ ان کا ذکر بھی پہلے کرنا گوارا نہیں کیا۔ کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خدا کو ناپسند کرتا ہے؟ راغبہ فیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا، اور راغبہ عنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بے رغبتی کرنا، یعنی اس سے دور ہٹ جانا۔
کیا تو میرے خداؤں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، ملیہ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تو صحیح سلامت یہاں سے نکل جا، اور دوسرا یہ کہ لمبی مدت کے لیے یہاں سے نکل جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اپنی ہڈیاں توڑوا دو۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان سے کہی کہ دیکھو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اگر تم نے میرے خداؤں کے خلاف یہ پروپیگنڈا جاری رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قسم کی دھمکیاں ملتی رہیں کہ کبھی ان کے قید کرنے کا، کبھی آپ کو قتل کرنے کا، کبھی آپ کو جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ترجمہ ایک بار، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بہت سچے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس چیز کی، ما لا یسمع، جو سنتی بھی نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتی بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بلا شبہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، کان للرحمن عصیا، ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ لگے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال اراغب انت،
اس نے کہا کیا تو بے رغبتی کرتا ہے عن آلہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک تو میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا اور مجھے چھوڑ دے اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.